دنیا میں ہم بار بار امتحان دیتے رہتے ہیں. جب امتحان دینے والے طالبات امتحان حال میں داخل ہوتے ہیں امتحان دینے کے لیے، اس وقت کوئی پاس یا فیل ہوتا ہے نا؟ نہ کوئی پاس ہوتا ہے نہ کوئی. اب جب امتحان حال میں وہ چلے گئے، اب ان کو 3 4 5 گھنٹے دے دیے جاتے ہیں جو سوالات ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. اب 4 5 گھنٹے کے بعد ایک کے بعد دیگرے سب نکل جاتے ہیں. جب داخل ہوئے تھے امتحان حال میں نہ کوئی پاس تھا نہ کوئی فیل، لیکن اب جو امتحان حال سے انہیں نکلنا شروع کر دیا تو اب بھی وہی حالت ہوگی؟ وہی حالت ہوگی؟ نہیں، بلکہ اب جو نکل رہے ہیں کچھ تو پاس ہو کر نکل رہے ہیں، کچھ فیل ہو کر نکل رہے ہیں، اور کچھ پوزیشن کے ساتھ نکل رہے ہیں. بس اسی طرح یہ دنیا امتحان حال ہے، امتحان گاہ ہے، اور یہ امتحان اللہ کی طرف سے. اور امتحان ہوتا ہے عمل کا. وہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس، مکاتب، ان میں امتحان ہوتا ہے کس کا؟ علم کا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے عمل کا. اور اس عملی امتحان کے لیے اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان کریں، تمہیں آزمائیں کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. موت کو پیدا کیا، جب انسان کے سامنے موت کا عقیدہ بیدار ہوگا تو اس کو فکر ہوگا، اور زندگی ہی میں تو عمل کر سکے گا. تو جب دنیا کی اس امتحان گاہ میں بچہ آیا، سب پیدا ہوتے ہیں بچے، اس وقت کوئی بچہ پاس یا فیل نہیں ہوتا. اب یہ بچہ ہوتے ہوتے بڑا ہو گیا، اور جتنی اس کے لیے زندگی کا سرمایہ جتنا لکھا جا چکا تھا وہ مکمل ہو گیا. اب اس دنیا کے امتحان حال سے ایک کے بعد دیگرے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے اس امتحان حال میں آئے تھے، آتے وقت کوئی پاس فیل نہیں، لیکن جب دنیا سے امتحان حال سے نکل رہے ہیں تو کوئی پاس ہو کر، کوئی فیل ہو کر، کوئی پوزیشن لے کر. بس یہ حال ہے اس دنیا کی امتحان گاہ کا، کہ جب آئے تھے تو سب ایک جیسے، لیکن جب نکلنا شروع کر دیا اب یہاں بھی 3 قسمیں ہو کر نکل رہی ہیں، کوئی پاس ہو کر، کوئی فیل ہو کر، اور کوئی پوزیشن لے کر. چنانچہ قرآن مقدس فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 جماعتیں ہوں گی. پہلی ایک جماعت کیا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، جن کی زندگی کے فائل دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی. اللہ ہم کو بھی عطا کرے. فرماتے ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوب ہیں، کیا ہی کامیاب ہیں یہ دائیں ہاتھ والے. وہ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال کے ساتھ میں دے دیا جائے گا. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی ہلاک ہونے والے، کیا ہی نامراد اور خسارے والے ہیں بائیں ہاتھ والے. یہ ہو گیا پاس، دوسری جماعت فیل، اور آگے پوزیشن والے والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں ہی. اچھا، امتحان حال میں بچے کو 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے دیے جاتے ہیں، اب وہ اپنا پیپر حل کرتا جاتا ہے. جب تک وہ کاغذ اس کے پاس ہے نا، وہ اس کو بار بار دیکھ سکتا ہے، اور دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ طالب علم سمجھتا ہے جب تک یہ میرے پاس ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو میں اس میں
ٹھیک کر سکتا ہوں، درست کر سکتا ہوں، لیکن جب وہ اس نے کاغذ ان کے حوالے کر دیا جو ذمہ داران ہیں، اب اس کو یاد آ گیا فلاں جگہ تو غلطی رہ گئی، فلاں جگہ یوں لکھنا تھا میں نے یہ لکھ لیا، اب اس کے بس میں ہے کچھ ہو گیا۔ ایسی ابھی ہم امتحان حال میں ہیں، ہماری زندگی کے فائلیں بن رہی ہے، کسی کے فائل 50 سال سے، کسی کی 30 سال سے، کسی کی 40 سال سے، کسی کی تازہ 1-2 سال سے شروع ہو گئی، لیکن ابھی وہ فائلیں بند نہیں ہوئی ہے، کھلی ہے۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ذرا اپنی فائلوں کو دیکھو۔ قرآن پاک میں، حدیث میں بہت جگہ ہے اس کا خلاصہ ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، ہر کوئی سوچے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو کبھی آدمی تصور کے عالم میں بیٹھ جائے اور اپنی پچھلی زندگی کی ورق گردانی کرے۔ ظاہر بات ہے جب ہم اپنی پچھلی زندگی کی ورق گردانی شروع کریں گے، اکثر انسان کو یاد آ ہی جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی یاد آئیں گی جن کو اپنی فائل میں ہم نے درج کروایا ہے، حالانکہ کروانا نہیں چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی غلط تعلقات میں مبتلا رہا، خدا نخواستہ کسی نے موبائل اور انٹرنیٹ کا گندا استعمال کیا، خدا نخواستہ کسی نے کسی کی حق تلفی کی وغیرہ وغیرہ، اب وہ یاد آ گیا، ابھی فائل بند نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس موقع ہے کیا کہ جب فائل میں کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو نہیں آنی چاہیے تھی تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست سے پیش کرنی ہے، 3 مضمونوں کے ساتھ، 3 عنوانات۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے کوئی فحش کام کیا، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن غلطی کے بعد ذکر اللہ، ان کو فوراً اللہ یاد آیا، ارے میں نے کس کی نافرمانی کی، احساس ہو گیا، اور احساس ہونے کے بعد فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے کیا مانگنے لگے؟ معافی۔ اللہ فرماتے ہیں بیچ میں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں یہ جو میرا بندہ میری بندی اس سے غلطی ہو گئی، اب اس کو احساس ہو گیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، آخر یہ میرا بندہ یہ میری بندی یہ جائیں گے کہاں؟ ان کا میرے سوا ہے کون جو ان کو معاف کرے؟ آگے فرماتے ہاں وَلَمْ يُصِرُّوا، ہاں اس غلطی پر اصرار نہیں کرنے کہ کرتے جا رہے ہیں، غلطی کرتے جا رہے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، کہنے فَأُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ ایسے بندے جن سے غلطی ہو گئی فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اور اس ارادے کے ساتھ کہ آئندہ غلطی نہیں کروں گا۔ فرمایا ان کے لیے بدلہ ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، یعنی گناہوں کی معافی، اور معافی ہی نہیں بلکہ وہ جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے، ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی بہترین بدلہ ہے۔ لیکن یہ جب تک ہے جب تک فائل کھلی ہے، اور پتہ نہیں کس کی فائل کب بند ہوگی۔ اس نے ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان بچہ بچی، ہمیشہ اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے، اس استحضار کے ساتھ شاید یہ سال میری زندگی کا کیا ہوتا ہے نا ایسا۔ کتنے لوگ پچھلے سال آپ کے جان پہچان والوں میں زندہ تھے لیکن ابھی نہیں، اس وقت جو زندہ ہے آئندہ سال کتنے ان میں سے چلے گئے۔ ہر سال کو یہ سمجھ کر گزارے شاید یہ سال میری زندگی کا آخری سال، شاید یہ مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ، شاید یہ ہفتہ میری زندگی کا آخری ہفتہ، شاید یہ دن اور شاید یہ رات میری زندگی کا آخری دن آخری رات۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، رخصت کرنے والی کی نماز پڑھو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ہر چیز کو رخصت کر دو، اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ یار یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے دنیا سے کیا ہونا ہے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ فرمایا ہر نماز اسی طرح پڑھو، پتہ نہیں کب بلاوا آئے گا۔ تو اس لیے بار بار ہم اپنی فائلوں کو پڑھا کریں،
سوچا کریں. بندہ بشرے غلطی ہو سکتی ہے لیکن فوراً توبہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا رات کا گناہ گار توبہ کرنے کے لیے دن کا انتظار، اور دن کا گناہ گار توبہ کرنے کے لیے رات کا انتظار نہ کرے. اللہ مجھے بھی پکی سچی توبہ عطا کرے، آپ کو بھی پکی سچی توبہ عطا کرے. اور یہ جو امتحان گاہ دنیا کی امتحان گاہ ہے اور دنیا کا امتحان حال ہے، اللہ تعالی ہم کو اس کو امتحان حال سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس امتحان گاہ سے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو اور امت کے ہر فرد کو کامیاب ہو کر جانے کی توفیق عطا کرے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.